آگے بڑھ کے واصل بھائی کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ واصل بھائی؟ بس 2 دن ہی رہ گئے. ویسے آپ میرے عید شو میں ہیں تو آپ عید والے دن ٹریول کیجئے گا, ایسا ہی ہے نا؟ عید سے پہلے مت ٹریول کیجئے گا. اور آپ بھی ہیں میرے عید شو میں ابھی سے آپ کو بتا رہی ہوں. آ جاؤں گا. ہمارا تو اپنا یہ آپ کو معلوم ہے, ہم تو پی ٹی وی پہ ایسے آتے ہیں جیسے اپنے گھر میں نہیں آتے کہ بس شاہ جی کو ایک کال کیا کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور ہم آ رہے ہیں اور سب آ جاتے ہیں. یہاں پہ ماحول ہی ایسا بڑا پیار دیا جاتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں میں نہیں کر سکتی اب ٹرانسمیشن آپ کے بغیر. اب مجھے عادت ہو گئی ہے آپ کی باتوں کی, تو آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ عید شو شروع نہیں ہوگا. ختم میں کر لوں گی کسی نہ کسی, شروع نہیں ہوگا آپ کے بغیر. نہیں انشاءاللہ ساتھ رہے گا. رابعہ, واصل بھائی کیا لکھ رہے ہیں آج آپ؟ اللہ ربی اللہ ربی. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے رابعہ کہ اللہ جو نام ہے, جو لفظ ہے اللہ, وہ ایک جامع اور مکمل تعارف ہے رب تعالیٰ کا. لیکن جب ربی انہوں نے جس طرح کہا کہ اس کو رب کہہ کے جب پکارتے ہیں, اور رب جو ہے وہ دین اسلام میں بھی اور اس سے پہلے بھی رب کا لفظ بہت یوز ہوا ہے پرانے وقتوں میں بھی, اور تمام قوموں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ رب جب ہم پکارتے ہیں اللہ اور رب کو کمبائن کر کے پکارتے ہیں تو دعا اور بھی جلدی سنی جاتی ہے. دیکھیں پہلی آیت میں بھی الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں سوچنے والی بات ہے کہ پالنے والا, اس کا معنی یہ نا کہ جس وقت یہ جہان ابھی تخلیق نہیں کیے تھے تو اس وقت بھی اللہ تو رب تھا, اس کی ہر صفت کو بقا ہے, کسی صفت کو فنا نہیں ہے. تو جب اس جہان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی, جس کی آگے بات کی رب العالمین, یہ جہانوں کی تخلیق نہیں تھی, تو رب اس وقت کس کو پالنے والا تھا؟ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والا تھا, آپ کی محبت کو پالنے والا تھا. اور آپ کی محبت کو پالتے پالتے اللہ نے پھر اس جہان کو بھی پال دیا اور ان کے خیال پہ جہان کو بنا دیا. جی بالکل ایسے, اور وہ رب العالمین اس سبب سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پالے. جانتے ہی نہیں نا واصل بھائی کتنی مخلوقات ہیں جو ہماری آنکھوں سے, ہماری عقل سے اوجھل ہیں. ایسے ہی بالکل ہماری عقل میں سما بھی نہیں سکتے. اور آج کل جو لوگ یہ ایلینز اور سائنس اور پلانٹس اور بلیک ہولز اور کائنات کی جب باتیں کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے, میں ایک پروفیسر صاحب, پروفیسر اختر رفیق صاحب, آپ بھی شاید جانتے ہیں, احمد رفیق اختر صاحب, ان کی کبھی آپ بکس, کیونکہ میں نے آغاز ان کو پڑھنا شروع کیا تو رابعہ ان کی تمام جو جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ٹیلی کرتے ہیں, اسلام اور سائنس کو ملاتے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یا ماڈرن ایج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو جب کمپیریزنز آپ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. اب جب آپ مخلوقات کی بات کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے سے پہلے بے شمار مخلوقات, فرشتے بے شمار, ایلینز کی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک سولر سسٹم ہے یہاں پہ, اس طرح کے بے شمار سولر سسٹم ہے. ایک یہ جو یونیورس ہمیں نظر آتی ہے, اس طرح کی بے شمار یونیورسز ہیں, گیلیکسیز, ملکی وے, وہ اور کتنے ہیں. یہ تو ہمیں ہمارے احاطے میں نہیں آ سکتی. اور پھر آپ سوچئے کہ آپ اس پوری کائنات کے ایک ذرے سے بھی معمولی ذرہ ہے, آپ کی اوقات کیا ہے. پکچرز بھی نظر آ رہی ہیں. یہ جیسے یہ گلیکسیز ہیں, یہ ان کو کہا جاتا ہے برائٹ یونیورس. یہ ساری کی ساری جو برائٹ ہے, اور یہ پوری کائنات کا بمشکل 3% جو روشن کرتی ہے, باقی 97% ڈارک ہے. اور پھر آگے ہماری یونیورس سے آگے پھر کہتے ہیں ملٹی ورس. اب یونیورس نہیں, کئی کائناتیں, تو ملٹی ورس جو نا پھر آگے جاتی, پھر وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. کس چیز کا تکبر کریں, کس چیز پر غرور کریں, کس چیز پر ہم ضد اور انا کریں, کہاں کیوں ہم کسی سے حسد کریں. ہم تو ایک ذرے سے بھی معمولی ذرہ ہیں, لیکن اس ذرے سے بھی معمولی ذرہ جو کائنات کا ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو, ہر دل میں آنے والی بات کو سمجھتا ہے, سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. واصل بھائی, یہ تو جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں کہ ہماری اوقات کیا ہے, لیکن پھر بھی ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. ایسے ہی نا وہ اقبال نے ایک بات کی تھی, میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت میں ہوں, کہ اتنی بڑی کائنات ہے لیکن وہ کہتے ہیں حقیقت میں ہوں, چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جن کے سبب یہ سب کچھ بنایا گیا ہے. ان کا امتی ہوں تو اس وجہ سے ہر شے کی حقیقت میں ہوں, یہ بات کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کتنی بڑی کائنات ہے لیکن اس کائنات کے پاس ایک چیز نہیں ہے, وہ ہے ارادہ. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی, اور انسان کے پاس جو چیز ہے وہ ارادہ ہے. اور ارادے کو اگر آپ ٹھیک کر لیں, جو ہم نے لکھا بھی تھا انما الاعمال بالنیات, اگر ارادے کو ٹھیک کر لیں تو کائنات بھی آپ کے تابع ہے. اگر ارادہ آپ کا نہیں ٹھیک ہے تو پھر جہنم بھی ہے. واصل بھائی کی تالیاں بجائیے زوردار.
वासिल भाई, ये वही फ्री विल है जो इंसान को देके रब ताला ने भेजा है, और बहुत सी मखलूकात के पास ये फ्री विल नहीं है। वो और ये हमारी चॉइस जो रब ने डाल दी। वो अपनी जुबिलियत पे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इंसान इसके अलावा जब हम साइंस और ट्रैवलिंग की बात करते हैं, फ्यूचर में और पास्ट में और टाइम ट्रैवल, जो भी जितनी बातें करते हैं, मेराज का वाकया देखिए कुरान पाक में 1400 साल से भी ज्यादा पहले रब ताला ने किस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर बुलाया, और मेराज के वाकये कहा जाता है जब वो वापस आए तो कुंडी भी हिल रही थी। फिर हजरत उज़ैर का वाकया भी है, फिर सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ का वाकया के वक्त गुजर गया, उनकी नींद में 300 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। अब वो टाइम और स्पेस की बाकायदा डिस्कशन है, लेकिन समझने की बात है कि हमें समझ नहीं आती। आपको बिल्कुल आपकी अक्ल को हैरान कर देती है, आपको परेशान कर देती है, वो सब रियलिटीज हैं। और हम जहाँ साइंस की तरफ देखते हैं इन चीजों की हकीकत को समझने के लिए, वही सब कुछ कुरान करीम में सब कुछ वाज़ेह तौर पर लोगों को बता दिया गया है और आपने उसे समझना है। इस हवाले से सिर्फ एक बात कहूंगा कि इतना कुछ साइंस सब कुछ जब आपके सामने आ गई ना, तो अपने दीन के मुताबिक दुनिया को लेके चलिए, ना कि अपने दीन को दुनिया के मुताबिक करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि दीन का कुछ हिस्सा पकड़ के अपनी दुनिया के मुताबिक उसको अमल करना शुरू करें, बाकी हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी दुनिया में हम काम करते हैं अपने दीन के मुताबिक कीजिए, और इरादा ठीक रखिए, और इरादा जब ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ख्याल है वही आपका हाल है। बहुत अच्छी बात है। राबिया, हमारी शुरू में यही बात है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर आप जो इतने नए नए लेक्चर्स सुन रहे हैं बड़े लोगों के, तो कहीं आप कुछ जाके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो बातें बताई हैं, उनको आज हम अपने ऊपर लागू कर लें, तो हमारे वी विल बिकम द बेस्ट पीपल। जिसमें से जो हमने शुरू में कहा कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अल्लाह को खुश करने की फराइज के बाद क्या है कि आप अपने किसी मुसलमान, कितना मुश्किल है यार।